کیا آپ جانتے ہیں کہ شام میں جب 53 سالہ پرانا اسد راج ختم ہوا تو پوری دنیا نے اسے ایک تاریخی انقلاب کہا؟ جی ہاں، یہ کوئی ہوائی بات نہیں کہہ رہا، بالکل فیکٹس پر بات کر رہا ہوں، کیونکہ ایک طرف تو شامی عوام سڑکوں پر نکل کر آزادی کا جشن منا رہے تھے اور دوسری طرف، جی ہاں، دوسری طرف خاموشی سے اسرائیلی فوج شام کے سرحدوں میں داخل ہو رہی تھی۔ سائنسی اور سیاسی منطق کو ایک منٹ کے لیے سائڈ پر رکھیے۔ اسرائیل کے فضائی حملے شروع ہوتے ہیں، شام کی اہم ترین فوجی تنصیبات تباہ کی جاتی ہیں اور گولان کی پہاڑیوں کے قریب اسرائیلی فوج اپنی پوزیشن کو آگے بڑھا لیتی ہے۔ پر عجیب بات کیا تھی؟ عجیب بات یہ تھی کہ جس نئی حکومت نے اسد جیسے طاقتور اور ظالم ڈکٹیٹر کو محض 10 دنوں کے اندر اکھاڑ پھینکا، وہی حکومت اسرائیل کے ان حملوں پر اتنی خاموش کیوں تھی؟ اور پھر سوال اور بھی بڑا ہو گیا۔ احمد الشرع، جو کبھی امریکہ کی نظر میں $10 ملین کا مطلوب ترین شدت پسند تھا، آج اس کے لیے واشنگٹن میں ریڈ کارپٹ استقبال کے لیے کیوں بچھائی جا رہی ہے؟ اور وہ اسرائیل جو شام کو مسلسل بمباری سے چھلنی کر رہا ہے، اسی اسرائیل کے ساتھ نئی شامی حکومت سیکورٹی معاہدے کی بات کیوں کر رہی ہے؟ آخر احمد الشرع شام کو واقعی آزاد کر رہا ہے یا پھر شام کو ایک نئے جیو پولیٹیکل کھیل میں دھکیل رہا ہے؟ اس سوال کا جواب سمجھنے کے لیے آپ کو پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ احمد الشرع آخر ہے کون؟ آج دنیا اسے شام کے نئے حاکم اور صدر کے طور پر دیکھ رہی ہے، لیکن ذرا کچھ سال پیچھے جائیے۔ یہی شخص ابو محمد الجولانی کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اس کا ماضی القاعدہ اور النصرہ فرنٹ جیسے نیٹ ورک سے جڑا ہوا تھا، یعنی ایک ایسا بندہ جسے مغرب اور امریکہ عالمی دہشت گردی کا سب سے بڑا چہرہ مانتے تھے۔ لیکن پھر حالات بدلتے ہیں، القاعدہ سے باقاعدہ علیحدگی ہوتی ہے اور ہیئت تحریر الشام کو ایک اعتدال پسند کیمیو دیا جاتا ہے، اور وہی جنگجو کمانڈر راتوں رات سوٹ پہن کر مغربی صحافیوں کو انٹرویو دینے لگتا ہے، یہاں تک کہ دسمبر 2024 میں اس کی فورسز دمشق میں پہنچ جاتی ہیں۔ اسد روس فرار ہو جاتا ہے اور شام کا پورا نظام الٹ جاتا ہے۔ لیکن بھائی، اصل کھیل تو اسد کے جانے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ ذرا نقشہ اپنے ذہن میں رکھیے۔ ایک طرف بشار الاسد تھا، جس کے پیچھے روس کی ایئر پاور اور ایران کے پاسداران انقلاب کھڑی تھی۔ شام اسرائیل کے لیے ایک بہت بڑا سیکورٹی چیلنج تھا۔ پھر اسد کا سوال ہوتا ہے، روس پیچھے ہٹتا ہے، ایران کا نیٹ ورک تباہ ہوتا ہے اور حزب اللہ کی سپلائی لائن کٹ جاتی ہے۔ اب سوال یہ نہیں کہ اسد کتنا برا تھا یا کتنا اچھا، وہ ایک الگ تاریخ ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ اسد کے جانے کے بعد جو خلا پیدا ہوا، اس سے فائدہ کس کا ہوا؟ اگر آپ موجودہ حقائق دیکھیں تو امریکہ اور اسرائیل دونوں کے لیے شام کا نیا منظرنامہ بالکل الگ ہے۔ امریکہ نے احمد الشرع کے ساتھ براہ راست سفارتی پل بنا لیے۔ جولائی 2026 میں ڈونلڈ ٹرمپ کی احمد الشرع سے ملاقات ہوتی ہے۔ امریکہ شام پر عائد دہائیوں پرانی سخت ترین پابندیاں ختم کرنے کا اعلان کر دیتا ہے، اور واشنگٹن کھلم کھلا دمشق میں انویسٹمنٹ کی باتیں کر رہا ہے۔ تو کیا یہ محض ڈپلومیسی ہے یا اس کے پیچھے کوئی بہت بڑا جیو پولیٹیکل سودا ہو چکا ہے؟ اب آتے ہیں اس کہانی کے سب سے تلخ اور اہم حصے پر۔ اسد کے جاتے ہی اسرائیل نے شام کے اندر تاریخ کا سب سے بڑا ملٹری آپریشن شروع کر دیا۔ فضائی دفاع، ہتھیاروں کے ڈپو، حساس ریسرچ سینٹر سب تباہ کر دیے گئے، اور صرف بمباری ہی نہیں، اسرائیلی فوج نے گولان کے بفر زون پر قبضہ کر کے اپنی پوزیشن مزید آگے بڑھا لی۔ یعنی پرانی حکومت ختم ہوئی اور شام کے اندر اسرائیلی فورسز کی موجودگی پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گئی۔ اب یہاں ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، اگر احمد الشرع کی حکومت واقعی غیرت مند اور طاقتور مزاحمتی حکومت ہے تو اسرائیل کی اس ننگی جارحیت کے جواب میں فوری جنگ کیوں نہیں چھڑے گی؟ احمد الشرع کا موقف تھا کہ شام اس وقت مزید جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا، ہمیں ڈپلومیسی چاہیے۔ ان کے حامی کہتے ہیں یہ کمزوری نہیں، عقل مندی اور حکمت عملی ہے، لیکن ناقدین کا سیدھا الزام ہے یہ حکمت عملی نہیں، اسرائیل کے سامنے گھٹنے ٹیکنا ہے۔ اور اس بحث کو 18 اگست 2026 کی تازہ ترین خبر نے بالکل واضح کر کے رکھ دیا ہے۔ 18 اگست 2026 کو اسرائیل نے شمال مغربی شام کے ابو الظہور ایئر بیس پر ایک ساتھ 8 شدید فضائی حملے کیے۔
رن وے اور سٹوریج کیپیسٹی کو تباہ کر دیا گیا۔ اسرائیل کا دعویٰ تھا کہ ترکی اس ایئر بیس پر اپنا ملٹری اڈا بنانا چاہتا تھا، اگرچہ ترکی نے اس سے صاف انکار کیا اور امریکی نمائندے نے بھی اسے غیر ضروری تنازع قرار دے دیا۔ لیکن اصل کہانی اب سنیے۔ شام کی نئی حکومت نے اس حملے کی مذمت تو کی، لیکن جواب میں اسرائیل پر ایک گولی تک نہیں چلائی، بلکہ شامی وزیر خارجہ نے آن کیمرہ تسلیم کیا کہ حملے سے پہلے بھی ان کا اسرائیل کے ساتھ رابطہ تھا اور دمشق اب بھی اسرائیل کے ساتھ ڈی ایسکیلیشن ایگریمنٹ کی کوشش کر رہا ہے۔ یعنی ایک طرف آپ کے گھر پر بم گر رہے ہیں اور دوسری طرف آپ اسی دشمن سے مذاکرات کی میز پر چائے پی رہے ہیں۔ یہ کیسی خارجہ پالیسی ہے؟ یہاں سے احمد الشرح کا اصل ماڈل کھل کر سامنے آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جنگ نہیں چاہیے، ہم اسرائیل سے سیکورٹی ارینجمنٹ چاہتے ہیں اور گولان کا مسئلہ بھی بات چیت سے حل کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن ان کے مخالفین ایک کڑا سوال پوچھتے ہیں کہ اگر آپ اپنے ملک پر ہونے والی بمباری کو روک نہیں سکتے، امریکہ سے دوستی کر رہے ہیں اور اسرائیل کے ساتھ سیکورٹی ڈیل پر دستخط کرنے کو تیار ہیں، تو پھر آپ کی آزادی کا مطلب آخر ہے کیا؟ اور اس کہانی میں واشنگٹن کا کردار سب سے دلچسپ ہے۔ جولائی 2026 میں ٹرمپ اور احمد الشرح کی ملاقات کے بعد امریکہ نے نہ صرف سینکشنز ختم کر دیے ہیں، بلکہ امریکی کمپنیوں کو شام میں انویسٹمنٹ کی ہری جھنڈی بھی دکھا دی ہے۔ احمد الشرح نے خود مانا کہ ترکی اور سعودی عرب نے امریکہ سے ان کی سیٹنگ کروائی ہے۔ تعلقات قائم ہونا کوئی بری بات نہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ واشنگٹن کی اس مہربانی کی قیمت کیا شام اپنی خود مختاری سے نہیں چکا رہا؟ اور اب آئیے اس پوری کہانی کے سب سے حساس اور خوفناک فائل پر، دا نیوکلیئر فائل۔ عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی نے حال ہی میں شام کی سابقہ مشتبہ نیوکلیئر سائٹس کی تفتیش شروع کر دی ہے۔ احمد الشرح کی حکومت نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اسے مکمل رسائی دے دی ہے۔ ایک زاویے سے دیکھیں تو یہ شفافیت ہے کہ نئی حکومت پرانی چیزیں پاک کر رہی ہے، لیکن جیو پولیٹیکلز کی نظر میں دیکھیں تو کیا یہ شام نے اپنے ماضی کے حساس ترین ایٹمی اور دفاعی راز مغربی طاقتوں کی پلیٹ میں سجا کر نہیں رکھ دیے؟ کیا اپنے دفاعی اثاثے دنیا کے سامنے واضح کر دینا شام کو مضبوط کرے گا یا اسے ہمیشہ کے لیے بے بس کر دے گا؟ اب اس پوری کہانی کے سارے مہرے ایک جگہ پر رکھ کر دیکھیے۔ ایک شخص جو القاعدہ کے ماضی سے نکلتا ہے، اسد کا تختہ الٹتا ہے، امریکہ سے دوستی کرتا ہے، عرب ممالک کی سرپرستی لیتا ہے اور اسرائیل کی بمباری کا جواب گولی کے بجائے سفارت کاری سے دینا چاہتا ہے۔ یہاں تاریخ کے دو راستے بنتے ہیں۔ پہلا راستہ کہتا ہے کہ احمد الشرح ایک حقیقت پسند لیڈر ہے جو 14 سال کی تباہ کن جنگ کے بعد اپنے ملک کو بچانے کے لیے سیاسی حکمت عملی اپنائے ہوئے ہے۔ لیکن دوسرا راستہ کہتا ہے کہ یہ آزادی نہیں، محض آقا کی تبدیلی ہے۔ یعنی شام روس اور ایران کے چنگل سے نکل کر امریکہ، ترکی اور اسرائیل کے طے کردہ کھیل کا حصہ بن چکا ہے۔ تو اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے، کیا احمد الشرح شام کا نجات دہندہ ہے جو اپنے ملک کو سچ میں آزاد کرائے گا، یا پھر وہ ایسا حکمران بن چکا ہے جس نے اقتدار کی کرسی کے لیے مزاحمت کا پرچم سائیڈ پر رکھ دیا ہے؟ کیا وہ آنے والے وقت میں امریکہ اور اسرائیل کی فورسز کو شام کی سرزمین سے باہر نکال پائے گا؟ اگر نکال گیا تو تاریخ اسے ہیرو کہے گی، اور اگر شام ایک طاقت کے ہاتھ سے نکل کر دوسری طاقتوں کے درمیان بٹ گیا تو تاریخ کا سوال سخت ہوگا۔ کیا احمد الشرح آزادی کا ہیرو تھا یا عالمی طاقتوں کے کھیل کا نیا مہرہ؟ تو اب آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے، اور حقائق پر مبنی ایسی ویڈیوز کے لیے او میر اردو کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔